نہ اولاد کی وفاداری کام آئے گی، نہ کوئی کام آنے والا ہے۔ اگر کام آئے گی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان، اس کا مفہوم میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے پابندی سے نماز کو ادا کیا، روزے کو رکھا، اپنے فرائض کی ادائیگی کی، صدقہ ادا کیا، اخلاص کے ساتھ زندگی گزاری، جب وہ آدمی قبر میں جاتا ہے اور اگر عذاب کے فرشتے اس کی قبر میں آنا چاہے تو اثر کی طرف نماز روکے گی، کسے مت ستاؤ، یہ نماز کی پابندی کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوست، اے مسلمانوں، یہ سوچو ہم کس غفلت کی زندگی میں جی رہے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، اس کے باوجود بھی ہم بیدار نہیں ہیں، ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، ہم اس میں پریشان ہیں کہ NRC نہ آئے، فلاں چیز نہ آئے، اس میں ہم ڈرے ہیں، ہم ڈرے ہیں کہ حکومت کہیں بدل نہ جائے۔ میرے دوستو، اس سے زیادہ اپنے رب سے ڈرو، اس سے زیادہ اپنے رب سے ڈرو۔ وہ رب تو ایسا ہے، اگر تم اس کے فرما بردار بن گئے، اس کی اطاعت کرنے والے ہو گئے، تو وقت کے فرعون کے چیلنج پر جب موسیٰ پیدا ہوئے تو موسیٰ کی ماں کو اللہ فرما رہا ہے، اے موسیٰ کی ماں، فرعون کے خوف سے گھبرا مت، اپنے اس حسین بیٹے کو ایک ٹوکری میں لے کر کے سمندر کے حوالے کر دو۔ جب اللہ پیدا کرانا چاہتا ہے تو موسیٰ کی حفاظت بھی رکھ جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہمارا رب کون ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں زندہ رکھتا ہے؟ ہمارا رب کون ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں صرف اس لیے کہ یوسف علیہ السلام سے ان کے والد بے پناہ محبت کرتے تھے، سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، چھوٹے سے تھے، کھلانے کے بہانے بس مارکیٹ میں لے کر کے گئے اور لے کے جانے کے بعد کنویں میں ڈال دیا۔ اور یہاں کنویں میں ڈالنا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے دل میں بے قراری مچ گئی، بے چینی مچ گئی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جب اللہ بچاتا ہے تو کیسے بچاتا ہے؟ جیسے سمندر جیسے کنویں میں پھینکنا چاہا اور اللہ حفاظت کرنا چاہ رہا ہے، پھینکنا چاہا، اللہ نے اس کنویں میں، وہ ایسا کنواں تھا جو اس آبادی جارڈن کا سب سے پرانا کنواں تھا، سب سے پرانا ایسا کنواں جس کے اندر کبوتروں نے اپنے مکان بنا لیے تھے۔ لیکن جب وہ لوگ نے سوچا ایسے کنویں میں ہم پھینک دیں گے، یوسف کا جسم چترا چترا ہو جائے گا، سانپ جیسے جانور یوسف کو ختم کر دیں گے، لیکن جب اللہ بچانا چاہتا، جیسے پھینکنا تھا، اللہ نے حکم دیا کنویں کے ایک پتھر کو، کیا حکم دیا کہ میرا فرزند، میرا ایک صالح بندہ، میرا ایک نیک بندہ تیرے شکم میں آ رہا ہے، ایک کنواں، تجھے اس پتھر کو حکم ہے کہ پانی سے نکل کر یوسف کے جسم کو تکلیف مت دینا۔ جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پھینکا، ایک پتھر پانی سے نکلا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمیٹ لیا، اور سمیٹنا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو نیند آ گئی، اللہ سنا رہا ہے، سو گئے۔ بھائی سمجھے کہ بھائی تو مر گیا، لیکن اللہ اگر جینا چاہتا ہے، اگر اللہ بچانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، بھائی لوگ سب سمجھے کہ یوسف علیہ السلام مر گئے، لیکن چند لمحوں کے بعد آپ کی آنکھ کھلتی ہے یوسف علیہ السلام کی، پھر آپ دیکھتے ہیں میں کہاں آ گیا۔ اچانک سے اللہ جبریل امی کو حکم دیتا ہے، اس کنویں کی تاریخی میں کہیں یوسف کو ڈر نہ لگ جائے، اے جبریل جاؤ یوسف کو بتا دو کہ تم ڈرو مت،
اللہ تمہارے ساتھ میں ہے. تو رب تو یہ ہے, ہمارا رب تو وہ رب ہے جو اگر انبیاء کو آگ پر جلایا جائے تو ابراہیم علیہ السلام خدا کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتے ہیں, آگ پر قدم رکھتے ہیں, اللہ اس آگ کو گلاب میں تبدیل کر دیتا. اے بنگال کے لوگوں, یہ مت ڈرو کون کیا کر لے گا, اپنے رب سے ڈرو, اپنے رب سے ڈرو, اس کے قریب آ جاؤ. ہم نے تو یہ دیکھا ہے جو جس کے زیادہ قریب آتا ہے, جو جس کے زیادہ قریب آتا ہے تو قربت کیا کرتی ہے. اگر کسی عورت کی محبت میں تم اس کے قریب چلے جاؤ, کیا ہوگا؟ سماج کہے یہ کیسا لڑکا ہے, یہ کیسی لڑکی ہے. اگر کسی سے دنیاوی محبت کر لو لوگ مذاق بنائیں گے, لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو, یہ محبت تو ایسی ہے جتنا قریب جاؤ گے اتنا رب تم سے قریب ہو جائے گا, اتنا قریب ہو جائے گا. اور یہ محبت کا مزہ تو ایسا ہے کہ بیدب شاوارسی سے پوچھو تو کہیں گے کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آگ لگائی تھی, اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. سبحان اللہ. اے اس علاقے کے مسلمانوں, اپنے رب کے قریب ہو جاؤ, اپنے رب کو راضی کر لو. وہ تم سے اگر خوش ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہ ہٹا سکتی ہے نہ مٹا سکتی ہے. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے, ادا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. خاص طور سے اپنے گھروں میں آپ لوگ عورتوں کو تنبیہ کرو کہ وہ نماز کی پابندی کریں. آپ کی اگر گھر میں عورتیں نماز پڑھیں گی تو بچے بھی پڑھنے والے ہو جائیں گے. جب آپ مسجد میں جاؤ نماز کے لیے تو اپنے گھر سے چھوٹے بچے کو لے کر کے جاؤ, چھوٹے بچے کو لے کر کے جاؤ, ڈنڈا مت لے کر کے جاؤ, اپنے بچے کو ڈنڈا بنا کر کے لے کر کے جاؤ اور اسے کہا بیٹا بیٹھو جب تک میری نماز نہ ہو جائے. آج تم اسے لے کر کے جاؤ گے, کل جب تم دنیا میں نہیں رہو گے وہ آپ کی عادت کو یاد کرے گا کہ میرے دادا میری انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاتے تھے. اب جب تو دنیا میں نہیں رہے گا, وہ جب مسجد کی طرف جائے گا ثواب اسے بھی ملے گا, تیری روح کو سکون. سبحان اللہ. میرے پیارو, وقت بڑا نازک ہے, بڑا پرفتن دور ہے. ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے اور حفاظت کا ذریعہ محبت رسول ہے اور اس محبت کو بچانے کا ذریعہ نماز کی پابندی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے, جو کوئی بھی باتیں ہوئی اسے قبول فرمائے, اور کوئی بھی میرے جملے میں قصداً سہواً کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوئی ایسے الفاظ نکلے ہوں جو خدا کے شان شان نہ ہو تو اللہ کے حضور ان تمام حاضرین کو اپنا گواہ بنا کر کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور ساتھ ہی ساتھ کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان بھی کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.